السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تذکرہ کریں گے ایچ ایم پی شنٹ کا۔ ایچ ایم پی شنٹ کے اندر رائبوزز اور این اے ڈی پی ایچ 2 حاصل ہوتا ہے۔ اس میں ڈی ہائیڈروجنیشن ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے ہائیڈرولائسز ہوتی ہے اور پھر ڈی ہائیڈروجنیشن ہوتی ہے۔ اچھا، ان ڈی ہائیڈروجنیشن کے نتیجے میں این اے ڈی پی ایچ 2 حاصل ہوتے ہیں، اور انزائم کے ساتھ جو ہے وہ جہاں پہ این اے ڈی پی ایچ 2 حاصل ہو رہے ہیں تو ڈی ہائیڈروجنیزس ان کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد پینٹوزز بن جاتے ہیں۔ اچھا، اس پینٹوز کو جو ہے وہ ہم ایپیمر میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اور اس کو آئسومر میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایپیمر بنانا ہے تو وہ بھی بنے گا، لیکن وہ آئسومر بنے گا تو وہ بھی، لیکن ہمارے پاس جو شوگر ایک ہے، لیکن ایچ ایم پی شنٹ میں ہمیں پھر جب اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اگر رائبوز سے آگے لے جانا ہے تو ساتھ ایک اور رائبوز بھی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پھر جو آکسیڈیشنز ہے، یہ جو ڈی ہائیڈروجنیشن کے پروسیس ہم نے پڑھے ہیں، تو ایک اور جو ہے نا پینٹوز بھی شامل کرنا پڑے گا۔ تو اس سے طرح جو ہے دو پینٹوزز جب یعنی کہ ان کا آگے ریئیکشنز ہوگا تو دو پینٹوزز کے اندر جو ہے وہ 10 کاربن ہوگی۔ تو انزائم جو ہے نا ٹرانسکیٹولیز کا کام یہ ہے کہ وہ 2 کاربن کو کیری کرتا ہے اور دوسری جو ہے وہ پینٹوز پہ یا دوسرے سبسٹریٹ پہ جو ہے نا وہ لے جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے 5-5 کا جب یہ ریئیکشنز ہوتا ہے آپس میں، تو 2 اگر جائیں گے تو 1 5 جو ہے وہ 7 ہو جائے گا، اور 1 5 جو ہے وہ 3 کاربن والا ہو جائے گا، ٹرائیوز ہو جائے گا، اور ایک سیڈو ہیپٹولیوز ہو جائے گا۔ اب اس کا جو 7 کاربن کا ہے اور پھر 3 کاربن کا ریئیکشنز ہوگا جو کہ ٹرانس ایلڈولیز کے تھرو ہوتا ہے۔ تو یہ 3 کاربن والا جو ہے اس پر 3 مزید کاربن آئیں گے تو ہمیں فرکٹوز مل جائے گا، لیکن جو 7 کاربن تھے 3 اس کے ساتھ اڑنے سے 4 رہ جائیں گے۔ اب 4 کے ساتھ جو ہے نا پھر ایک پینٹوز آئے گا۔ اب یہ پینٹوز کہاں سے آ گیا؟ یہ وہ پینٹوز ہے جو ہم نے ذہن میں یہ رکھا ہوا تھا کہ یہ گلوکوز کا جو یعنی کہ آکسیڈیشن ہو رہی ہے ایچ ایم پی شنٹ کے اندر، یہ بیک وقت جو ہے وہ 3 گلوکوز مالیکولز کی ہو رہی ہے، لیکن پینٹوزز جو ہے وہ انٹری جو ہے ایک اس وقت دیتا ہے جب ٹرانسکیٹولیز اور ٹرانس ایلڈولیز کی بات آتی ہے اور وہاں سے ریئیکشن شروع ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جب 4 کاربن بچ جاتے ہیں اور فرکٹوز علیحدہ ہو جاتا ہے تو اس وقت ایریتھروز کے ساتھ پھر زیلولوز 5 فاسفیٹ آتا ہے۔ تو اس طرح پھر 4 اور 5 کی جب آپس میں وہ ہوتا ہے ریئیکشنز، تو یہ چونکہ 9 کاربن ہے تو 6 کاربن جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں جو کہ فرکٹوز ہے، تو 3 کاربن علیحدہ۔ تو یہ جو 3 کاربن علیحدہ ہوتے ہیں وہ گلیسرالڈیہائیڈ 3 فاسفیٹ ہے۔ تو اس طرح گلوکوز کے 3 مالیکولز جو کہ انٹر ہوئے تھے ایچ ایم پی شنٹ کے اندر، اس سے 2 فرکٹوز 6 فاسفیٹ کے مالیکول اور 3 کاربن گلیسرالڈیہائیڈ 3 فاسفیٹ حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گلوکوز مالیکولز کے سے 1 کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ نکلی ہے، 1 کاربن یعنی کم ہوئی ہے۔ تو وہ تیسرا سٹیپ جو ہے ڈی ہائیڈروجنیشن کا، اس کے اندر آکسیڈیٹیو ڈی کاربوکسلیشن ہوئی ہے۔ تو اس کا مقصد جو ہے وہ این اے ڈی پی ایچ 2 پیدا کرنا ہے یا پینٹوزز پیدا کرنا ہے۔ تو پینٹوزز تک جو ہے وہ ریئیکشنز جو ہے ہم جب کرتے ہیں تو پینٹوزز اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ڈی این اے اور آر این اے میں ایکٹ کرتی ہیں، لیکن آگے جو پروسیس ہوتا ہے وہ کاربنز کا پھر چلتا ہے، یعنی کہ 5 کاربن اور 5 کاربن، اور پھر جب یہ ان کا فرکٹوز بن جاتا ہے تو پھر جو ایریتھروز بچتا ہے اس کے ساتھ زیلولوز 5 فاسفیٹ جو ہے وہ ملتا ہے، اور پھر ایک فرکٹوز ہمیں دوسرا میسر آ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اسی کے ساتھ جو ہے 3 کاربن بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ 18 کاربن سے ہمیں 15 کاربن ملتے ہیں۔ تو 3 کاربن جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی صورت میں ریلیز ہو جاتے ہیں۔ تو وہ 3 کاربن کسی ایک گلوکوز سے نہیں بلکہ 3 گلوکوز کے مالیکول ہوتے ہیں، اور ہر گلوکوز سے 1 کاربن نکلتا ہے، تو اس طرح 3 کاربن کم ہو جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔